اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنی بہادری اور حکمت عملی سے نہ صرف دنیا کا نقشہ بدل ڈالا بلکہ تاریخ کا رخ بھی موڑ دیا۔ سلطان محمد فاتح ایک ایسا نام ہے جس کے ذکر سے ہر مسلمان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ اس عظیم شہنشاہ نے صرف 21 سال کی عمر میں وہ کارنامہ کر دکھایا جس کا خواب صدیوں سے مسلمان دیکھ رہے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے ذریعے اس نے بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور عثمانی سلطنت کو دنیا کی عظیم ترین اور طاقتور ترین سلطنت بنا دیا۔ اس کی حکمت عملی، جنگی مہارت اور منصوبہ بندی آج بھی فوجی تاریخ میں مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ مارچ 1432 میں پیدا ہونے والا محمد ابتدا ہی سے غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا۔ اس کے والد سلطان مراد ثانی ایک تجربہ کار حکمران تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو بہترین تعلیم فراہم کی۔ محمد نے عربی، فارسی، ترکی اور یونانی زبانوں میں مہارت حاصل۔ اس نے تاریخ، فلسفہ، ریاضی اور فوجی علوم کا گہرا مطالعہ کیا۔ بچپن سے ہی اس کی دلچسپی جنگی حکمت عملی میں اور وہ قدیم فاتحین کی سوانح حیات بار بار پڑھتا رہتا تھا۔ اسکندر اعظم کی کہانیاں اور سکندر کی کہانیاں اس کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ 19 سال کی عمر میں جب محمد دوسری بار تخت پر بیٹھا تو اس کے ذہن میں ایک عظیم خواب تھا، قسطنطنیہ کی فتح کا خواب۔ یہ شہر 1000 سال سے بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا اور یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع اس کی انتہائی اہم جغرافیائی پوزیشن۔ کئی مسلمان حکمرانوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اس شہر کی فصیلیں اتنی مضبوط تھیں کہ انہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے 3 سال تک منصوبہ بندی کی۔ اس نے سب سے پہلے ایک مضبوط بحری بیڑا تیار کیا، پھر اس نے شہر کی سپلائی لائن کاٹنے کے لیے باسفورس کے کنارے ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروایا جسے رومیلی حصاری کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ صرف 4 مہینے میں مکمل ہوا اور یہ اس کی بہترین انجینئرنگ کا ایک نمونہ تھا۔ اس قلعے سے قسطنطنیہ کی بحری سپلائی مکمل طور پر بند ہو گئی تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ سلطان محمد فاتح نے اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی یعنی توپوں کا استعمال کیا۔ اس نے ایک بہت بڑی توپ بنوائی جسے شاہی توپ کہا جاتا تھا۔ یہ توپ اتنی طاقتور تھی اور اتنی مضبوط تھی کہ اس کی آواز 25 کلومیٹر دور تک سنائی دیتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کئی چھوٹی بڑی توپیں بھی تیار کروائیں۔ یہ توپ خانہ اس دور کا سب سے جدید اور مؤثر ترین توپ خانہ تھا۔ اپریل 1453 میں سلطان محمد فاتح نے 1,50,000 فوجیوں کے ساتھ قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ شہر کے دفاع میں صرف 7,000 بازنطینی فوجی تھے جن کی قیادت شہنشاہ قسطنطنیہ کر رہا تھا۔ اعداد و شمار کے لحاظ سے عثمانی فوج کا واضح فائدہ تھا لیکن شہر کی فصیلیں انتہائی مضبوط تھیں۔ سلطان محمد فاتح نے شہر کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا، زمین اور سمندر دونوں طرف سے حملہ کر دیا۔ کہ اس نے اپنے بحری بیڑے کو خشکی کے راستے سے گولڈن ہارن میں داخل کیا۔ یہ تاریخ کا سب سے حیرت انگیز فوجی آپریشن تھا۔ اس نے 77 جنگی جہازوں کو رات کے اندھیرے میں پہیوں پر رکھ کر پہاڑی راستے سے کھینچ کر گولڈن ہارن میں پہنچا دیا۔ یہ کام اتنا مشکل تھا کہ بازنطینیوں کے خواب میں بھی نہیں آیا تھا کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس شاندار حکمت عملی کے بعد شہر مکمل طور پر گھیر لیا گیا۔ سلطان محمد فاتح کی توپوں نے فصیلوں کو توڑنا شروع کیا۔ 39 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ ہر روز عثمانی فوج حملہ کرتی اور بازنطینی فوج بہادری سے مقابلہ کرتی اور جدید ترین ہتھیاروں کا فائدہ سلطان محمد فاتح کے ساتھ تھا۔ 29 مئی 1453 کی صبح سلطان محمد فاتح نے حتمی حملے کا حکم دیا۔ یہ حملہ 3 مراحل میں ہوا۔ پہلے بازیگرز اور عام فوجیوں نے حملہ کیا، پھر انزولی فوج نے حملہ کیا اور آخر میں چینی چری فوج نے حملہ کیا۔ یہ چینی چری فوج عثمانی سلطنت کا
ایلیٹ فورس تھا جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا۔ ان کے حملے کے سامنے بازنطینی فوج ٹک نہ سکی۔ جب عثمانی فوج شہر میں داخل ہوئی، شہنشاہ قسطنطنیہ لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس کی لاش بعد میں ملی جس پر شاہی لباس پہنا ہوا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اس کی بہادری کی تعریف کی اور اسے عزت کے ساتھ دفن کروایا۔ یوں 1000 سال پرانی بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے شہر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی فوج کو ہدایات دی کہ عام شہریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس نے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو اپنے مکمل مذہبی آزادی دی۔ اس نے حاجیہ صوفیہ میں جا کر سجدہ شکر ادا کیا اور اسے مسجد میں تبدیل کروا دیا۔ یہ عمارت آج بھی استنبول کی شان و شوکت ہے۔ فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو اپنا دارالحکومت بنایا اور اس کا نام استنبول رکھا، اور اس نے شہر کی تعمیر نو کا عظیم کام شروع کیا۔ اس نے مختلف قوموں کے لوگوں کو شہر میں آباد ہونے کی دعوت دی۔ اس کی حکومت میں یونانی، آرمینی، یہودی اور عرب سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ یہ اس کی رواداری اور حکمت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا۔ سلطان محمد فاتح صرف جنگجو نہیں بلکہ ایک عظیم منتظم بھی تھے۔ انہوں نے قانونی نظام کو بہتر بنایا، تجارت کو فروغ دیا اور علم و ادب کی سرپرستی کی۔ انہوں نے کئی مدرسے اور ہسپتال بنوائے۔ ان کے دور میں مختلف علوم کے ماہرین موجود رہتے تھے اور انہوں نے خود بھی کئی زبانوں میں مہارت حاصل کی ہوئی۔ سلطان محمد فاتح کی فوجی کامیابیاں صرف قسطنطنیہ تک محدود نہیں تھیں۔ انہوں نے بلقان میں کئی علاقے فتح کیے، سربیا اور بوسنیا کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ انہوں نے کریمیا میں بھی کامیابیاں حاصل کی اور کالا سمندر کو عثمانی جھیل بنا دیا۔ اناطولیہ میں انہوں نے کئی چھوٹی ریاستوں کو فتح کر کے عثمانی سلطنت کو مضبوط بنایا۔ مئی 1481 میں سلطان محمد فاتح کا انتقال ہوا۔ ان کی موت کے اسباب میں اختلاف ہے، لیکن ان کے کارنامے آج بھی زندہ ہیں۔ انہوں نے 29 سال کی مختصر زندگی میں جو کئی حکمرانوں کو پوری زندگی میں نہیں آتے۔ آج جب ہم سلطان محمد فاتح کو یاد کرتے ہیں تو ان کی حکمت عملی، بہادری اور انصاف پسندی کو سلام کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو وہ عزت دلوائی جن کا وہ خواب صدیوں سے دیکھ رہے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ اسلامی تہذیب کی یورپی تہذیب پر فتح تھی۔ یہ مشرق کی مغرب پر فتح تھی۔ سلطان محمد فاتح کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جاتا رہے گا، اور آنے والی نسلیں اس سے حوصلہ اور جرأت حاصل کرتی رہیں۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، والسلام علیکم۔